رات کے سناٹے میں جب دل کی خاموشی چیخ بن جائے اور تنہائی اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنے فیصلوں سے خود ہی ڈرنے لگے، تو کہانی صرف محبت کی نہیں رہتی، وہ ایک ایسے جذباتی طوفان میں بدل جاتی ہے جہاں ہر رشتہ، ہر احساس اور ہر سچائی ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے شانی اور ایک ایسے عورت کی جو اپنی تنہائی سے بھاگنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تنہائی اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن کوئی نہ ہو جو اس کی خاموشی کو سمجھے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ باہر سے میں ایک نارمل عورت تھی، ایک مکمل زندگی، گھر، ذمہ داریاں، مگر اندر سے میں روز مر رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی دنیا میں گم تھا، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا، نہ باتیں، نہ توجہ، نہ وہ چھوٹے چھوٹے احساسات جو ایک رشتہ کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی، چھت کو گھورتے ہوئے سوچتی کہ کیا میں واقعی کسی کی زندگی میں اہم ہوں بھی یا نہیں۔ اسی خلا میں میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میرے شوہر کے دوستوں میں سے تھا، اکثر گھر آتا جاتا تھا۔ شروع میں سب نارمل تھا، وہ ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا اور ایک عام سا رویہ رکھتا تھا، لیکن شاید میں ہی کمزور تھی جو کسی بھی ہمدردی کو سہارا سمجھ بیٹھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ شانی کی موجودگی مجھے عجیب سا سکون دینے لگی ہے۔ وہ میری باتیں سنتا تھا، واقعی سنتا تھا۔ جب میں کچھ کہتی وہ درمیان میں نہیں ٹوکتا تھا، جب میں خاموش ہوتی وہ میری خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کی مجھے سب سے زیادہ کمی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے میں اسے گھر میں ہوں ہی نہیں۔ وہ خاموش تھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، اور آپ ان میں سے نہیں بن سکتی۔ آپ کو خود کو واپس لانا ہوگا۔ اس جملے نے میرے اندر کچھ ہلا دیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، گھر میں خاموشی تھی، میرے شوہر دیر سے آنے والے تھے۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی چیخ میرے اندر بند ہو۔ اور پھر شانی آیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ لمحہ، وہ عام سا دن نہیں تھا، میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں جذبات کے ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں انسان صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے اچانک کہا، شانی کیا تم جانتے ہو ایک عورت کی تنہائی کیا ہوتی ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی غلط نیت نہیں تھی، صرف حیرت اور تشویش تھی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ میں تھک گئی ہوں، اس گھر سے، اس خاموشی سے، اس اکیلے پن سے۔ میرے الفاظ میرے قابو میں نہیں تھے۔ شانی نے کرسی سے اٹھ کر ایک قدم پیچھے لیا۔ آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا، یہ سب باتیں حل نہیں ہیں، یہ آپ کو اور توڑ دیں گی۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ فکر تھی، لیکن میں اس وقت کسی کے نہیں سن رہی تھی، میں صرف اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو باہر نکال رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا، جب کوئی تمہیں دیکھتا ہی نہ ہو، تم جیتے ہو یا مر رہے ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بارش کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ شانی کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، لیکن غلط راستے سے نکلنے والا حل ہمیشہ نیا درد لاتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل کو چیر گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں واقعی غلط سمت میں جا رہی ہوں، مگر جذبات کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اگلے دن شانی دوبارہ آیا، لیکن اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، میں آپ کی عزت اور آپ کی تکلیف دونوں کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کسی غلط فہمی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جذبات میں آ کر ایک ایسی لائن کراس کر دی تھی جہاں سے واپسی مشکل ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں غلط نہیں سمجھا تھا، بس میں خود کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، خود کو واپس پانا ہی اصل جیت ہے، اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی میں ایک خاموش تبدیلی آئی۔ میں نے خود کو مصروف کرنا شروع کیا، میں نے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کی، میں نے پہلی بار
سوچا کہ شاید مسئلہ میرے آس پاس نہیں، میرے اندر ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ بھی میں نے کھل کر بات کی۔ شروع میں مشکل تھی، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونے لگیں۔ مہینے گزر گئے، شانی دوبارہ کبھی ویسا قریب نہیں آیا، اور میں نے بھی اپنی حدیں سمجھ لیں۔ مجھے احساس ہوا کہ تنہائی کبھی کبھی انسان کو غلط فیصلے کی طرف دھکیل دیتی ہے، مگر ہر احساس کا حل جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، اور ہر ہمدردی محبت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی کسی محبت کی نہیں، بلکہ ایک ایسے لمحے کی ہے جہاں ایک عورت اپنی تنہائی سے لڑتے لڑتے خود سے ہارنے لگتی ہے، لیکن آخر میں وہ یہ سیکھ لیتی ہے کہ خود کو کھو دینا مسئلہ نہیں، خود کو دوبارہ تلاش نہ کرنا اصل مسئلہ ہے۔